This meeting is being recorded. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہمارا فوائد التدبر میں تھرڈ پوائنٹ ہے طاعت الاوامر واجتناب النواہی، یعنی جو امر ہے، جو احکام ہے ان کی اطاعت کرنا، اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں قرآن مجید میں ان سے اجتناب کرنا، ان سے دور رہنا۔ تو اس میں ہے کہ من اصدق ما جاء فی وصف القرآن انہ رسائل من عباد اللہ من اللہ الی عبادی، کہ اس میں سب سے سچا یہ ہے، یعنی اصدق جو ہے وہ سب سے سچے کو کہتے ہیں، کہ جو چیز قرآن کے وصف کے حوالے سے آئی ہے وہ یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک میسج ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے۔ رسائل پلورل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات ہیں، رسالتن جو ہے وہ اس کا سنگولر ہوتا ہے، من اللہ الی عبادہ، اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے۔ وعلی کل من استلم الرسالة ان یتدبرها، اور ہر وہ شخص جو کہ اس کو ریسیو کرتا ہے، لیتا ہے اس میسج کو، اس کو چاہیے کہ وہ اس میں تدبر کرے، اس میں غور و فکر کرے۔ وَيَعْلَمَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ فِيهَا، اور جو مطلوب ہے اس کا، یعنی جو اس رسالے کے اندر، اس میسج کے اندر مقصد ہے، وہ اس کو جانے۔ ثُمَّ يُنَفِّذُهَا، اس کے بعد اس کی تنفیذ کرے، یعنی اس کو امپلیمنٹیشن میں لے کر آئے، اس کے اوپر عمل کرے۔ پہلے مطلوب کو جانے، کیا اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں، طلب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر عمل کرے۔ وَرَسَائِلُ اللَّهِ مَبْثُوثَةٌ فِي كِتَابِهِ، اور اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو رسائل اللہ ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے جو میسیجز ہیں، جو پیغامات ہیں، مبثوثۃ وہ بھرے ہوئے ہیں، فی کتابہ اس کی کتاب میں۔ مبثوثۃ ہے منتقل، یعنی وہ ہماری تک پہنچے ہیں اللہ کی کتاب سے۔ لیکن استلامها يحتاج الى سعی، لیکن ان کا جو استلام ہے، یعنی ان کو ریسیو کرنا ہے، لینا ہے، وہ کس چیز کا محتاج ہے؟ يحتاج الى السعی، وہ کوشش کا محتاج ہے۔ یبدأ بالقراءۃ، جو کہ سٹارٹ ہوتا ہے ریڈنگ سے، القراءہ ریڈنگ کو بولتے ہیں، وَيَمُرُّ بِالتَّدَبُّرِ، اور وہ پھر آگے، یمر یعنی وہ چلتا ہے تدبر کے ساتھ، اس کے غور و فکر کے ساتھ۔ لیکن من لم یمس مصحفہ ابتداء کیف یستلم الرسالة انتہاء، تو اب یہ آخر میں ایک سوال کر رہے ہیں کہ ایسا شخص جو کہ مصحف کو، یعنی قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگاتا، ٹچ نہیں کرتا، اس کے لیے کیسے ہے کہ وہ اس رسالہ کو، یعنی اللہ کے میسج کو ریسیو کر سکے انتہاءً، یعنی آخری سٹیپ پہ، ابتداءً پہلا، اور انتہاءً جو ہے وہ آخری چیز ہوتی ہے۔ وَلَعَلَّ وصف القرآن بالرسائل مأخوذ من قول اللہ تعالی، اور لعل ہوتا ہے شاید، جو وصف کیا ہے قرآن نے اس رسالے کے حوالے سے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے قول سے ماخوذ ہے، یعنی لیا ہوا ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور میری طرف یہ قرآن نازل کیا گیا ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں، تاکہ میں تم لوگوں کو خبردار کر سکوں۔ وَمَن بَلَغ، اور جو بھی اور جس کو بھی یہ پہنچے، یعنی اس میں ایک یہ چیز کہ ہم نے ریسیو کرنا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو آگے پہنچانا ہے۔ وَمَن بَلَغ، اب یہاں پر محمد ابن کعب القرظی کا قول آ رہا ہے، من بلغه القرآن كأنما كلمه اللہ، کہ جس کو قرآن پہنچا یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اللہ نے اس سے کلام کیا، کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھا اور پھر لکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اور کلام
ظاہر ہے جب ہم اس کو پڑھیں گے یا ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں یا ہم جب اس کو سمجھتے ہیں تو وہ بالکل ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں. کأنما کلمہ اللہ. وَإِذَا قَدَّرَ ذَلِكَ لَمْ يَتَّخِذْ دِرَاسَةَ الْقُرْآنِ عَمَلًا. اور اگر وہ اس چیز کو پہنچ جاتا ہے، قدرہ ہوتا ہے کہ اس چیز کے اوپر سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اس کے اوپر تھنک کرتا ہے، تو پھر لم يتخذ دراست القرآن عملہ، تو پھر اس کے بعد وہ نہیں کرتا جو بھی اس نے قرآن میں سے پڑھا ہے اس کو اپنے عمل میں. یعنی یہاں پر اس کا ایک یہ بتایا گیا کہ اگر ایک انسان اس کے اوپر سوچتا سمجھتا تو ہے قرآن کے میننگ کے اوپر اور اس کی انڈرسٹینڈنگ کو تو لے لیتا ہے، لیکن وہ بعد میں اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، بلکہ مطلب ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو بل ہے یہ پھر اس کی کنٹینیوشن ہے کہ بلکہ اس کو کیسا ہونا چاہیے، وہ پھر اگلے جملے میں ہمیں پتہ چل رہا ہے یقرأہ کما یقرأ العبد کتاب مولاه، بلکہ اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ قرات کرے، اس کو پڑھے جیسا کہ ایک عبد کو، ایک غلام کو اپنے آقا کی کتاب پڑھنی چاہیے، کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں، غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا مولا ہے، یعنی ہمارا رب ہے. الذی کتبہ الیہ، جو کہ اس نے لکھا ہے اپنے غلام کی طرف. لیتأملہ، تاکہ وہ اس کے اندر سوچ بچار کرے اور اس کے اوپر تھنک کرے. ویعمل بمقتضاہ، اور پھر اس کے بعد وہ عمل کرے جو کہ اس کے اندر مقصود ہے. یعنی جو بھی، یہ تو ایک عام سینس میں انہوں نے بات کی ہے، لیکن اس عام سینس میں بات کرنے کا بھی مقصد ان کا یہی ہے کہ ہم جس طرح اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں اور ہمارے پاس جو اللہ تعالیٰ کا میسج آیا ہے ہم اس کو پڑھیں، سمجھیں، اور اس کے بعد جو اس کا مقصود ہے قرآن مجید کے اندر جو بھی ہمیں چیزیں کہنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے کہی گئی ہیں، ہم ان کے اوپر عمل کریں. وَكَانَتْ هَذِهِ هِيَ وَصِيَّةُ الصَّحَابِي الْجَلِيلِ وَالْغُلَامُ الْمُعَلِّمِ، کہ یہی جو ہے ایک وصیت ہے صحابہ، ایک صحابی کی، والغلام المعلم، اور والغلام المعلم کے بعد انہوں نے اس کو ایکسپلین کیا ہے کما لقب بذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو لقب ہے الغلام المعلم کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو دیا تھا، اور وہ صحابی کون سے ہیں؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. اب ان سے یہ روایت ایک آ رہی ہے، فعن ابن ابی حاتم ان رجلا اتا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ ابن ابی حاتم یہ روایت کر رہے ہیں کہ ایک شخص آیا، آیا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس، فقال اعہد الیہ، تو اس شخص نے کیا کہا کہ میرے ساتھ کوئی وعدہ کریں. فقال له، تو عبداللہ بن مسعود نے اس شخص کو کہا کہ اذا سمعت اللہ یقول، جب تم یہ سنو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں یہ کہہ رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، فارعها سمعک فإنہ خیر یأمر به، تو تم بہت زیادہ اٹینٹیو ہو جاؤ، اپنی جو اٹینشن ہے اس ٹائم بہت زیادہ انکریز کر دو اس جملے کے بعد، کہ قرآن مجید میں جب جب ہم یہ جملہ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیونکہ یہ تو ظاہر ہے ڈائریکٹ ایمان والوں سے، ہم لوگوں سے خطاب ہے اللہ تعالیٰ کا، تو اس میں پھر ہم اب بہت زیادہ اٹینٹیو ہو جائیں اور سننے کے لیے کہ یہاں پر کوئی خیر ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے. فإنہ، تو بے شک وہ، خیر یأمر بہ، کہ کوئی بھلائی ہے جس کا حکم دیا جا رہا ہے، او شر ینہی عنہ، یا پھر کوئی برائی ہے جس سے منع ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں. اب اس کے بعد امام غزالی ہیں، ابو حامد غزالی، ان کی ایک بات کوٹ کی ہے، قال ابو حامد الغزالی عند حدیث عما سماہ التخصیص. اب یہ کوئی تخصیص کے حوالے سے ان کی بات کو یہاں پر بیان کیا گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ ان کی کوئی کتاب ہے یا کوئی اس طرح سے ٹیچنگ ہے جس کو خاص طور پہ انہوں نے اس چیز کا نام دیا ہے. تو اس کے حوالے سے جب وہ بات کرے تھے تو انہوں نے کیا کہا ابو حامد غزالی نے، کہ ان یقدر قاری القرآن الکریم انہ المقصود بکل خطاب ورد فیہ، کہ ایسا سوچنا چاہیے
یقدر جو ہوتا ہے وہ سوچنے کو کہتے ہیں کہ جو قاری القرآن ہے یعنی جو قرآن کو پڑھنے والا ہے وہ کیا سوچے کہ ہر خطاب جو اس کے اندر وارد ہوا ہے قرآن مجید میں انہ المقصود، وہ اس کا وہ مقصد ہے کہ جو بھی خطاب ہو رہا ہے وہ ڈائریکٹلی اس قاری القرآن یعنی قرآن پڑھنے والے سے ہو رہا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہم یہ نہ سوچیں ہاں یہ تو یہود کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ بنی اسرائیل کے لیے نازل ہوئی تھی، یہ اہل کتاب کے لیے نازل ہوئی تھی، اور یہ تو مکہ والوں کے لیے نازل ہوئی تھی، اور یہ صحابہ کے لیے. مطلب اس طریقے سے آپ کو قرآن نہیں پڑھنا، بلکہ قرآن کیسے پڑھنا ہے؟ انہ المقصود بکل خطاب ورد فی، کہ جو بھی اس کے اندر چیز خطاب ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا مقصد میری طرف ہے، یعنی اپنے اوپر لے کے اس چیز کو پھر آپ نے سوچنا ہے. فَإِن سَمِعَ أَمْرًا أَوْ نَهْيًا قَدَّرَ أَنَّهُ الْمَنْهِيُّ وَالْمَأْمُورُ، پھر اگر وہ کوئی چیز ایسی سنتا ہے جس میں حکم دیا جاتا ہے، امرن حکم ہے، او نہین یا پھر کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہے، قدرہ پھر وہ سوچے اس چیز کو، انہ المنہی والمأمور، تو کہ میں منع کیا جا رہا ہوں اس کام سے اور مجھے حکم دیا جا رہا ہے اس کام کے کرنے کا. وَإِن سَمِعَ وَعْدًا أَوْ وَعِيدًا، پھر اگر وہ سنتا ہے کسی وعدے کو، یعنی قرآن مجید میں بہت سارے پرومسز ہوتے ہیں نا کہ اگر آپ یہ والا کام کریں گے تو آپ کو یہ والا اجر ملے گا، جنت میں ایسے ایسے باغات ہوں گے ایسے کام کرنے والوں کے لیے، اس طرح سے وعدے ہوں گے. یا پھر وعیدن ہوتا ہے یہ ڈرانے کے حوالے سے کہ جیسے جہنم کے حوالے سے کوئی بات ہو رہی ہے کہ اس طرح کے کام کرنے والوں کا یہ انجام ہوگا. جیسے اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں کہ ایسے ایسے جو کام کریں گے ان کے لیے جہنم میں اس طرح کا عذاب ہوگا، تو وہ چیز وعید کی سینس میں آ جائے گی. تو جو بھی چیز وہ سنتا ہے وعد اور وعید کے حوالے سے کمثلی ذالک، تو یعنی اس کو بھی وہ اپنے اوپر لے، یعنی اپنے لیے اس کو سوچے کہ یہ میرے ساتھ خطاب ہو رہا ہے. وبعد سماع القرآن یأتی دور العمل، اور قرآن کو سننے کے بعد یأتی آتا ہے دور العمل، پیریڈ آف پریکٹس. دور العمل عمل کا دور آتا ہے، عمل کا ٹائم آتا ہے. وبعد تلقی الاوامر یبدأ التنفیذ، اور اوامر کے آنے کے بعد یعنی جو احکامات آ رہے ہیں، امر آ رہا ہے، اس کے بعد یبدأ شروع ہوتی ہے التنفیذ، تنفیذ یعنی عمل کرنا. یہ ہماری اردو میں بھی یہ ورڈ یوز ہوتا ہے تنفیذ کا. وَلِذَا أَوْصَانَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے ہمیں وصیت کی ہے عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے، اللہ نغتر بحفاظ القرآنی، کہ ہم دھوکے میں نہ آئیں جو قرآن کے حافظ ہیں ان سے، ولا قرائہ، اور نہ ہی جو قرآن کی قرات کرنے والے لوگ ہیں ان کے دھوکے میں نہ آئیں، حتی ننظر اعمالہم، یہاں تک کہ ہم ان کے جو عمل ہے وہ دیکھ لیں، ونرقب احوالہم، اور جو ان کے احوال ہیں، جو یعنی یہ اعمال اور احوال یہ بس ایک جیسے ہی میننگز رکھتے ہیں کہ ہم جو بھی وہ اپنی زندگی میں پریکٹس کریں ہم اس چیز کو نہ دیکھ لیں. ننظر ہوتا ہے دیکھنا، اور نرقب مراقبہ کرنا، یہ بھی ذرا کینلی دیکھنے کے لیے آتا ہے. تو اس میں پھر آگے یہ جو بریکٹس میں ہے یہ عمر بن الخطاب کا قول ہے. پہلی لائن انہوں نے اپنی طرف سے ایک ایزی اردو میں ایزی عربک میں بیان کی ہے، اللہ نغتر بحفاظ القرآن. یہ اب جو بات ہے یہ رائٹر کی ہے جو اس کتاب کے تدبر القرآن والے کے ہیں نا رائٹر، انہوں نے اس کو آسان لفظوں میں کیا ہے. اس کے بعد اب یہ فقال کے بعد عمر بن الخطاب کا قول شروع ہو رہا ہے کہ لا یغرنکم من قرأ القرآن، کہ تمہیں نہ دھوکا دیں ایسے لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، فإنما هو کلام یتکلم به، کیونکہ بے شک وہ ایک کلام ہے جس کو وہ بول رہا ہے. یعنی جو قاری ہے وہ جب قرات کر رہا ہے تو وہ ایک کلام ہے جس کو وہ پڑھ رہا ہے. ولیکن انظروا من یعمل به، بلکہ تم ان کی طرف دیکھو جو کہ عمل کرتے ہیں. تو یہاں پر اس پیراگراف میں وہ جو چیز کو زیادہ امپورٹنس دے رہے ہیں وہ کس چیز کو، کہ آپ نے پڑھنا سمجھنا اپنی جگہ ہے، لیکن اس کے بعد پھر عمل کا جو حصہ ہے وہ بھی آپ نے کرنا ہے.
اس کے بعد فوائد تدبر میں جو ہمارے پاس فورتھ ون ہے رابعاً، چوتھے کو بولتے ہیں، یہ ہے قانون التماثل۔ تماثل ہوتا ہے ایک جیسا، سملیرٹیز کو کہتے ہیں۔ تو اس میں جو چیز آئے گی وہ یہ کہ جیسے ہمیں قرآن مجید میں بہت سارے قصص الانبیاء دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس میں کیا ہے کہ جو بھی اللہ تعالیٰ قصص بیان کر رہے ہیں اس میں اگر کسی سزا کے اوپر کسی عمل کے اوپر سزا آ رہی ہے یا کسی اچھے کام کے اوپر کوئی ثواب مل رہا ہے تو ہم اس کو اپنے اوپر بھی لیں، یعنی کہ اگر ہم نے ایسا کیا تو ہمارے لیے بھی پھر ایسی ہی جزا ہوگی یا ایسی ہی سزا ہوگی، یعنی اس سینس میں ہم نے قانون التماثل کو دیکھنا ہے جب ہم اسپیشلی قصص کو دیکھیں گے۔ ینص قانون التماثل على من فعل نفس الفعل، کہ ینص نص ہوتا ہے لکھی ہوئی چیز ہے، کہ جو قانون التماثل ہے یعنی جو سملیرٹی کا ایک لا ہے، اس میں کیا ہے کہ جو بھی کوئی شخص علی من فعل نفس العمل، جو بھی کسی نے عمل کیا نفس العمل سیم ایکٹ، الذي تسبب فی اہلاک قوم، جو کہ تسبب ریزن بنا فی اہلاک ہلاک ہونے کے لیے کسی قوم کا، کسی قوم کے ہلاک ہونے کی جو ریزن تھی وہ ظاہر کوئی عمل تھا، وہ عمل ایسا عمل جو کسی قوم کے ہلاک ہونے کی ریزن بنا، ہلاکہ وہ اگر ہم کرتے ہیں تو ہمارے لیے بھی وہ ہلاک کی ریزن ہی ہے۔ ومن سار فی طریق المتقین، اور جو بھی کوئی شخص چلا پیروی کی اس نے متقین کے طریقے کی، الذی سارو جو کہ سارو ہوتا ہے چلنا، سارا سنگولر ہے پھر سارو اس کا پلورل آ رہا ہے، فیہ نجا، الذی سارو فیہ نجا، پھر جو بھی ان کے متقین کے طریقے کے اوپر ایز اٹ از چلتا ہے تو اس کے لیے وہ نجات کا باعث بن جاتے ہیں۔ جیسے اوپر والے میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو بھی کوئی ہلاک ہونے والے لوگوں کا عمل امپلیمنٹ کرے گا اپنی لائف میں تو وہ اس کے لیے ہلاک کا سبب بن رہا ہے، اسی طرح جو بھی کوئی شخص متقین کے طریقے کو فالو کرتا ہے تو اس کے لیے وہ نجات کا باعث بنتا ہے۔ فنفس المقدمات تقود الى نفس النتائج، تو مقدمات جو ہوتے ہیں ایک یہ ہم اردو میں بھی ورڈ یوز کرتے ہیں نا، جو بھی آپ کے کیسز ہیں فنفس المقدمات، تو جو سیم کیسز ہیں تقودو وہ آپ کو لیڈ کرتے ہیں، قادہ یقودو جو ہے وہ لیڈ کرنا ہے، لنفس النتائج سیم ریزلٹس کی طرف، تو جیسا پرانے لوگوں نے کیا ان کے ساتھ اگر کوئی اچھائی ہوئی نجات ملی تو ویسے ہی نتائج آج بھی ہوں گے، اور اگر کسی برائی کے اوپر ہلاک ہے تو آج بھی اس برائی کے اوپر ہلاک ہی ہوگا۔ وَلَيْسَ هَدَفُ قَصَصِ الْقُرْآنِ أَن تَكُونَ حِكَايَاتٌ يَطْرُبُ لَهَا السَّامِعُ دُونَ الْعَمَلِ، اور یہ نہیں ہے لیس الہدف، کہ یہ ہدف نہیں ہے قرآن کے قصص سے، قرآن میں جو قصے بیان کیے گئے ہیں، ان تکونا کہ وہ ہوں حکایات سٹوریز ہوں، یطرب لها السامع کہ اس سے جو سامع ہے سننے والا ہے وہ اس سے لطف اندوز ہو، یطرب ہوتا ہے لطف اندوز ہونا، خوش ہونا، اس طرح سے، دون العمل کسی عمل کے بغیر، او تستخرج یا پھر وہ اس میں سے نکالے صیحات الاعجاب اچھے ہونے کے پوائنٹس، جو ایڈمائر ہوتا ہے، یہ جو اعجاب ہے یہ تعریفیں اور ایڈمائریشن کے لیے آتا ہے، کہ اس طرح کے پوائنٹس وہ ان سٹوریز سے نکال رہا ہے، لی حلاوت صوت القاری دون تغییر او وجل، اور یہ کہ جو کیونکہ قرآن مجید کو جب پڑھا جاتا ہے تو وہ لی حلاوت صوت القاری کہ وہ میٹھا ہونا صوت ہوتا ہے آواز، اور قاری پڑھنے والے کا، کہ یعنی وہ اس کے اندر سے کچھ ایسے پوائنٹس نکال رہا ہے جو آپ کے کانوں کو بڑے سرور دیتے ہیں، اس طرح سے، دون تغیر وداؤٹ اینی چینج، تغیر جو ہے وہ چینج کے لیے ہوتا ہے، اور وجل جو ہے وہ آپ کے اندر خوف اور آپ کے دل کے اندر جو نرمی آتی ہے نا اس کے حوالے سے ہے، جیسے وجلت قلوبہم کہ ان کے دل جو ہے دل میں خوف آتا ہے اور نرمی آتی ہے، اس طرح سے، یعنی
بغیر اس کے اندر کوئی آپ بس سن رہے ہیں قصے اور اس کا آپ کے عمل کے اوپر بھی فرق نہیں پڑ رہا اور تغییر بھی نہیں ہو رہی، یعنی کوئی چینجنگز بھی نہیں آ رہی اور کوئی خوف بھی نہیں پیدا ہو رہا، تو یہ مقصد قرآن کے قصے بیان کرنے کا ہرگز بھی نہیں ہے۔ ان القرآن اليوم ہوا قرآن بالامس، کہ بے شک جو آج قرآن ہے وہی قرآن کل بھی تھا، یعنی صحابہ کے دور میں اور بعد کے دوروں میں اور ہمارے آج کے دور میں قرآن بالکل ایز اٹ از سیم ہے۔ والانسان هو الانسان، اور انسان بھی بالکل آج والا انسان کل والے انسان جیسا ہی تھا، یعنی جو پاسٹ میں لوگ گزرے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ والشیطان هو الشیطان، اور شیطان بھی بالکل آج بھی ویسا ہی ہے جیسا کل تھا۔ والصراع بین الحق والباطل دائر على مر الازمان، اور صراع ہوتا ہے کشتی، جو فائٹ ہوتی ہے، حق اور باطل کے درمیان جو جھگڑا چل رہا ہے، جو فائٹ ہو رہی ہے، وہ دائر علی مر الازمان، دائر ہوتا ہے کہ وہ کنٹینیوسلی چل رہی ہے تمام زمانوں کے اندر۔ مطلب جیسے انہوں نے اوپر مثالیں دی ہیں نا کہ قرآن سیم ہے، انسان بھی آج کل انسان کل کے انسان سے سیم ہے، شیطان بھی آج جیسے تھا ویسے ہی کل بھی تھا، تو اسی طرح جیسے آج حق اور باطل کے بیچ میں ایک جنگ چل رہی ہے، اسی طرح پرانے ٹائموں میں بھی یہ جنگ جاری اور برقرار تھی۔ والمواقف متکررۃ، مواقف ہوتے ہیں جو آپ کی اوپینینز ہوتی ہیں نا وہ بھی چل رہی ہیں، متکررہ ہوتا ہے ریپیٹ ہو رہی ہیں۔ فما علیک الا ان تتدبر ما جاء فی کتاب اللہ، تو تمہارے لیے، یعنی یہ ساری بات کرنے کے بعد وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب ہمارے لیے کیا ہے، فما علیک، تو ہمارے لیے، الا ان تتدبر ما جاء فی کتاب اللہ، کہ ہمارے لیے آج یہ ہے کہ ہم تدبر کریں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں۔ یہ جو فما علیک ہے نا، یہ ایک اسلوب ہے، اس کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کرنا تو تھوڑا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، لیکن اس میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں ضرور یہ کرنا ہے، اب یہ تمہارے اوپر واجب ہے، اس طرح کر کے اس کو انٹرپریٹ کیا جاتا ہے، فما علیک، کہ اب یہ کام ضرور کرنا ہے، جو بھی پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے۔ تو الا ان تتدبر، جیسے یہاں پر تدبر قرآن کی بات ہو رہی ہے۔ لیہدیک الی طریق الحق، تاکہ تمہیں وہ ہدایت دے، یعنی سیدھے راستے کی طرف لے کر جائے، تدبر قرآن جو ہے وہ حق کے راستے کی طرف تمہاری ہدایت کرے، تمہیں راستہ دکھائے۔ فتتخذ المواقف الصائبہ فی الازمان النازلہ، تاکہ تم لو، تتخذہ ہوتا ہے لینا، مواقف ہوتے ہیں اوپینینز، رائٹ اوپینینز جو ہے وہ آپ لیں، اور فی الازمان النازلہ، یعنی جو آج کل کا ٹائم گزر رہا ہے اس میں، نازلہ ہوتا ہے جیسے ہم بولتے ہیں نا نازل ہونے والا، آنے والا، تو اس سینس میں کہ جو زمانہ اس ٹائم پہ چل رہا ہے اس کے اندر آپ جو رائٹ سوچ ہے اس کو لے سکیں۔ ولیکن لابد قبل ذالک، لیکن اس سے پہلے، یعنی اس چیز سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کہ ان تحرر النص القرآنی من قیود الازمان والمکان، کہ ہم قرآن کی نصوں کو فریڈم دے دیں۔ تحرر ہوتا ہے آزاد کرنا، تو آزاد کس چیز سے کرنا ہے قرآن کی نصوص کو؟ من قیود الزمان والمکان، زمانے اور مکان کے قید سے، لمیٹیشن سے، قیود جو ہے وہ لمیٹیشنز ہیں۔ تو اس میں کس طرح کہ ہم یہ کہیں کہ ہاں جی یہ والی تو جو قرآن کی آیت ہے یہ صحابہ کے دور کے لیے تھی، آج کے لیے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی، یا یہ فلانا جو اس کا شان نزول جو ہے وہ فلانے منافق کے ساتھ اس کا کنیکشن تھا تو یہ آج نہیں ہو سکتا۔ مطلب اس طرح آپ قرآن کی ہر آیت کو لمٹ دے دیں ایک، کہ یہ فلانے لوگوں کے لیے تھی یا فلانے زمانے کے لیے تھی یا فلانے دور کے لیے تھی۔ اس چیز سے ہم نے آزاد ہو کے قرآن پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کو ہم نے اپنے عمل کے لیے جب لینا ہے تو پھر ہم ان لمیٹیشنز کو ختم کریں گے، تبھی وہ ہمیں سمجھ میں آئے گا ایک اس میننگ میں کہ ہم نے اس سے کیا سیکھنا ہے۔ وَتَخَلَّى عَنْهُ، تخلّہ بھی ہوتا ہے یعنی نکال دینا ان ساری چیزوں کو، عنہ النظریۃ التقلیدیہ، جو تقلیدی نظریہ ہے،
اس کو نکال دیں بِأَنَّهُ كِتَابٌ يَتَبَرَّكَ بِهِ النَّاسِ. اس چیز کا یہ جو نظریہ تقلیدیہ ہے وہ کیا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ برکتوں کے لیے، لوگوں کی برکتوں کے لیے وہ آئی ہے. جیسا کہ آج ہم دیکھیں تو قرآن کو زیادہ تر برکت کے حوالے سے اور جب پڑھنا پڑھانا بھی اس کا ہوتا ہے تو جیسے مرنے والوں کو ثواب، ایصال ثواب کے لیے ہم دے دیتے ہیں، یا کوئی مر رہا ہے تو اس کی موت کی آسانی کے لیے ہم نے کچھ اسپیسیفائڈ کیا ہوا ہے، یا جیسے کوئی بیمار ہے تو ہم فلانی صورت پڑھ لیں تو آپ کو شفا ہو جائے گا. مطلب یہ مقصد ہم نے ہائی لائٹڈ فارم میں رکھ لیے ہیں، اور باقی جو اس کا اصل مقصد تھا وہ ہم بھلا بیٹھے ہیں، وہ ہم اس کو اگنور کر دیا ہے. تو یہاں پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس تقلیدی نظریے کو، اس سوچ کو بھی ختم کرنا ہے کہ قرآن صرف بابرکت والی، ایک برکتوں والی چیز ہے. although اس کے اندر برکتیں موجود ہیں، لیکن پھر ہم نے اس کو ایک بالکل ہائی لائٹ فارم میں کہ اس سے ہم صرف وہی چیز حاصل کر رہے ہیں، جو عمل اور اپنا بدلنا ہے اس کو ہم چھوڑ چکے ہیں. وَيَزِينُونَ بِهِ بُيُوتَهُمْ دُونَ أَفْعَالِهِمْ، کہ اس سے ہم مزین کر رہے ہیں، ہم اس سے مزین ہوتا ہے یعنی اس کو ہم مطلب اس طرح سے یوز کرتے ہیں اپنے گھروں کے لیے، تزیین کا باعث بنتے ہیں. یعنی اس سے ڈیکوریشن کے میننگ میں یہ چیز آتی ہے نا کہ ہم اس سے اپنے گھروں کے اندر ڈیکوریشن تو بنا رہے ہیں لیکن ہم اس کے اندر افعال والا کام نہیں کرتے، یعنی عمل والا حساب کتاب ہم نہیں رکھ رہے. وَيَقْرَؤُونَهُ عَلَى الْأَمْوَاتِ بَدَلًا مِنَ الْإِنْتِفَاعِ بِهِ كَدُسْتُورِ حَيَاتٍ، اور ہم اس کو پڑھتے ہیں اپنے اموات کے لیے، بدلاً اس کے بدلے، من الانتفاعی کہ ہم اس سے فائدہ حاصل کریں، انتفاع فائدہ لینا، بھی قرآن سے، کدستور، دستور ہوتا ہے قانون، کدستور حیاتین کہ آپ جو آپ کی زندگی ہے اس کے اندر آپ نے کیا قانون یوز کرنے ہیں، کن قانون سے استفادہ حاصل کرنا ہے، وہ چیزیں ہم نہیں کر رہے. پھر اس کے بعد ایک یہ ہے محمد اقبال کا ایک قول یہ نقل کر رہے ہیں یہاں پر، بکتاب اللہ، جو کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کے حوالے سے کہا کہ ان الکتاب الذی هو مصدر حیاتک، کہ بے شک وہ کتاب جو مصدر ہے آپ کی زندگی کا، ومنبع قوتک، اور تمہاری قوت کا منبع ہے، یعنی جہاں سے آپ کو قوت مل رہی ہے، لا اتصال لک به الا، تو اس سے ہمارا اتصال کس طرح کا ہے، لا اتصال، کہ اس سے جو ہمارا کنیکشن ہے وہ الا اذا حضرتک الوفات، یہاں تک کہ تمہارے پاس کہیں موت آ جائے. یعنی ہمارا اس کتاب سے جو کہ ہمیں زندگی سکھانے والی ہے، ہمیں قوت دینے والی ہے، اس سے ہمارا کنیکشن کیا ہے کہ جب ہمارے ارد گرد کوئی موت کا سین برپا ہوتا ہے تو ہم اس سے استفادہ حاصل کرتے ہیں. فَتُقْرَأُ عَلَيْكَ سُورَةٌ یاسین لِتَمُوتَ تقرأ، یعنی تو پڑھی جاتی ہے تم پر سورہ یاسین لِتَمُوتَ بِسُهُولَةٍ، تاکہ تمہاری موت آسان ہو جائے. فوا عجبا، یہ اب ایک اسلوب ہے جو کہ حیران ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. جیسے ہم ڈفرینٹ لینگویجز میں ڈفرینٹ ورڈز یوز کرتے ہیں حیران ہونے کے لیے، تو یہ عربی میں جب آپ حیران ہو رہے ہیں تو آپ نے کیا ورڈ یوز کرتے ہیں ہم، فوا عجبا، کہ کتنی عجیب بات ہے کہ قد اصبح الکتاب الذی انزل لیمنحک الحیاۃ والقوہ، کہ وہ کتاب جو کہ بنائی گئی ہے اور ہمارے اوپر نازل کی گئی ہے تاکہ وہ ہمیں ہماری زندگی، یمنحک الحیاۃ، تاکہ وہ ہمیں ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ بتا سکے. یمنح ہوتا ہے دینا، والقوہ، اور ہمارے اندر قوت کو پیدا کی جائے، پیدا کرنے کے لیے ہمیں ہیلپ فل ہو. یتلی الآن، اب وہ پڑھی جاتی ہے، لتموت براحۃ وسہولہ، وہ کس لیے پڑھی جاتی ہے، تاکہ ہم موت ہمارے لیے راحت کے ساتھ اور آسان کے ساتھ ہو جائے. اوکے، اس کے بعد ہمارے پاس اگلا پوائنٹ ہے مسئولیت القرآن.
یعنی قرآن کا جو کی مسئولیہ ہے، یعنی اس ذمہ داری کے حوالے سے کہ اب اس میں جو چیز ڈسکس ہوگی وہ یہ کہ ہم نے جو پڑھنا ہے وہ پھر ہم نے آگے پڑھانا بھی ہے۔ ان قراءۃ القرآن فی تدبر تفرض علیک مسئولیہ عظیمہ، کہ بے شک قرآن کو تدبر کے ساتھ پڑھنا تفرض یعنی فرض کرتا ہے علیکا تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری کو۔ فالقرآن حجت لک او علیکا، تو بے شک قرآن حجت تمہارے لیے ہے یا تمہارے خلاف۔ حجت لکا تمہارے حق میں حجت ہے، یا حجت علیکا تمہارے اگینسٹ حجت ہے۔ کہ ظاہر ہے اگر ہم تدبر کے ساتھ پڑھیں گے اور اس کو عمل کریں گے، پھر آگے اس کو پہنچائیں گے تو وہ ہمارے لیے حجت ہوگی، حجت لکا کی سینس میں آئے گی۔ اور اگر ہم تدبر کر لیتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے، یا تدبر عمل کرتے ہیں لیکن ہم اس کو آگے نہیں پہنچاتے، تو پھر وہ علیکا کی سینس میں آ جائے گا کہ وہ ہمارے خلاف حجت ہو جائے گی۔ وَلَيْسَ هَذَا عَلَى نِطَاقِكَ الْفِرْدِيِّ فَحَسْبَ، تو یہ صرف ایک پرسنلی سیکھنے کی کتاب نہیں ہے۔ نطاق جو ہے نا، نطاق کو ہم کس طرح سے ایکسپلین کریں کہ ایک خاص پرسنل چیز نہیں ہے۔ فحسب ہوتا ہے کافی کے سینس میں، بل یتعداہ الی النطاق الجماعی، بلکہ یہ پرسنل لیول سے ہٹ کے زیادہ یتعدہ جو ہے وہ ہوتا ہے حد سے بڑھنا، تو مطلب ایک پرسنل لیول سے جب ہم زیادہ بڑھیں گے اور پھر نطاق جماعی یعنی جو تمام لوگوں کے حوالے سے اس کو سکھائیں گے پڑھائیں گے، تو اس سینس میں کہ یہ ہم نے صرف اپنے تک نہیں رکھنا بلکہ ہم نے اس کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ فما تلوت او سمعت من کتاب اللہ هو رسالۃ ربانیۃ علیک ان تبلغها، تو جو بھی تم پڑھتے ہو یا تم سنتے ہو اللہ کی کتاب میں سے وہ ایک میسج ہے، رسالہ ربانیہ، وہ اللہ کا ایک میسج ہے کہ وہ ہمارے اوپر ہے، ان تبلغها، کہ ہم اس کو آگے پہنچائیں۔ وما كان سفیان الثوری مبالغا حين قال، اور اس میں سفیان الثوری نے جب یہ بات کہی تو وہ مبالغ نہیں تھے، یعنی ایگزیجریشن نہیں کی انہوں نے اس چیز کے حوالے سے۔ من قرأ القرآن يسأل عما يسأل عنه الانبیاء علیہم السلام الا تبلیغ الرسالہ، کہ جو بھی قرآن پڑھتا ہے اس سے سوال کیا جائے گا سیم کوسچن جو انبیاء سے کیا جائے گا، سوائے تبلیغ الرسالہ، یعنی جو انبیاء کا، نبی کا اور رسول کا جو فریضہ انہوں نے انجام دینا ہے وہ ہم سے ایکسٹرا ایک آنسر ہوگا جو ہم سے نہیں ہوگا بلکہ انبیاء سے ہوگا۔ اس کے علاوہ جو قرآن کو آگے پہنچانے کے حوالے سے جو سوال انبیاء سے ہونا ہے وہی ہم سے ہونا ہے، یعنی اللہ کا پیغام، ہم اگر اس کو اس طریقے سے لیں تو اللہ کا پیغام جو پہنچانے کا ایک فریضہ تمام انبیاء کو ملا، وہ ان سے بھی سیم کوسچن ہے اور ہم سے بھی سیم کوسچن ہے۔ ان سے ایکسٹرا کیا چیز پوچھی جائے گی؟ ان کی نبوت اور رسالت جو بھی ان کو ملی، جس جس نبی کو جو جو چیز ملی اس کے حوالے سے انہوں نے کس طرح سے عمل کیا، وہ ایک ایکسٹرا کوسچن ان کا ہوگا، ادروائز اس سوال میں ہم برابر ہیں انبیاء کے ساتھ۔ وقد استشعر محمد اقبال هذه الأمانة والمسؤولية بشدة، اور استشارہ ہوتا ہے کہ فیل کرنا، جو محمد اقبال ہے انہوں نے اس چیز کو امانت اور مسئولیہ یعنی جو ذمہ داری ہے اس کو کس شدت کے ساتھ، یعنی کس اسٹرانگ ہونے کے حوالے سے انہوں نے اس چیز کو فیل کیا۔ فانطلق يحذرك، تو فانطلق ہوتا ہے یعنی چل پڑنا، کہ وہ پھر انہوں نے ہمیں کس چیز کی نصیحت کی، یحذر ہوتا ہے ڈرانے کے حوالے سے، تو چلے وہ ڈرانے، یعنی یہ ایک لفظی ترجمہ ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ وہ پھر ہمیں تنبیہ کر رہے ہیں، یہ جو محمد اقبال، انی لأرعد من خزیک یوم من خزیک یوم یسألک الرسول، کہ میں تمہیں اس دن کی
خزی ہوتا ہے انسلٹ، اس دین کی جو انسلٹ ہے میں اس سے ڈرا رہا ہوں. الرعد جو ہے وہ جس طرح رعد ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک تھنڈر ہوتی ہے، تو اس سینس میں کہ ڈرنے کے حوالے سے کہ جو انسلٹ کا خوف ہے میں اس سے تم لوگوں کو آج بتا رہا ہوں. یوم یسألک الرسول، اس دن جس دن تم سے رسول پوچھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، قد اخذت منا کلمۃ الحق، کہ تم نے بے شک مجھ سے ایک حق کا کلمہ لیا. فلماذا لم تسلمها الى الخلق، تو پھر تم نے اس کو آگے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچایا. تو یہ جو ہے یہ محمد اقبال کا قول ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم سے پوچھیں گے اور اگر ہم نے یہ فریضہ نہیں انجام دیا ہوا تو ظاہر ہے پھر ہمارے لیے ایک خزی کا مقام ہوگا، ایک انسلٹ فیل ہوگی اس ٹائم. تو فہذا واجب علی کل مسلم، تو یہ واجب ہے ہر مسلمان کے اوپر، ان یکون حالہ مثل حال الواعظ، کہ اس کا حال کیسا ہونا چاہیے، جیسا ایک واعظ جو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے اس کا حال ہوتا ہے. الذی اخبر عن الراغب الاصفہانی، جس کے بارے میں ہمیں راغب اصفہانی نے بتایا. اخبرہ ہوتا ہے خبر دی. تو وہ کیا کہتے ہیں، فقال حق الواعظ ان یتعظ ثم یعظ، کہ حق الواعظ یہ ہوتا ہے، یعنی جو نصیحت کرنے والا شخص ہے اس کا حق کیا ہے کہ وہ پہلے نصیحت لے پھر اس کو آگے فارورڈ کرے. ثم یبصر ثم یبصر، کہ وہ پہلے بصیرت حاصل کرے پھر اس کو آگے پہنچائے. ویہتدی ثم یہدی، کہ وہ پہلے خود اپنے لیے ہدایت حاصل کرے اور پھر اس کے بعد اس کو آگے لوگوں تک پہنچائے. ولا یکون کدفتر یفید ولا یستفید، اور اس کو ایسا دفتر ہوتا ہے نوٹ بک، اس کو ایسی نوٹ بک نہیں ہونی چاہیے کہ جو وہ خود فائدہ تو لے رہی ہے لیکن وہ فائدہ پہنچا نہیں رہی، کہ آپ دفتر میں لکھے جا رہے ہیں چیزیں، جو چیزیں آپ سیکھ رہے ہیں، ولا یستفید، لیکن وہ آپ آگے نہیں پہنچا رہے. وَكَمَسِنِّ يَشْحَذُ وَلَا يَقْطَعُ، اب یہ جو مسن ہے یہ میرا خیال ہے کوئی ایسی آلہ ہے شاید جو کہ کاٹنے کے حوالے سے استعمال ہوتا ہے، مجھے اس کا ایگزیکٹلی نہیں پتا، جیسے ہم کینچی چھری وغیرہ یوز کرتے ہیں اس طرح کا کوئی چیز ہے، مجھے جس طرح فیل ہوتا ہے، اب مجھے اس کا ایگزیکٹ میننگ نہیں پتا، کہ یشحذ کہ وہ شارپ ہے، ولا یقطع لیکن وہ کاٹتا نہیں ہے. تو ظاہر ہے چھری ہم کیوں رکھتے ہیں، تاکہ ہم اس کو یوز کریں. تو اگر ہم نے چھری رکھی ہوئی ہے لیکن ہم اس سے کاٹنے کا کام نہیں لے رہے تو پھر اس کا فائدہ نہیں. تو یعنی وہ ان مثالوں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سیکھیں اور پھر آگے سکھانے والے ہوں. بلکہ یکونوا، کہ ہوں، یعنی لوگ کس طرح سے ہوں، کہ الشمس التي تفید القمر ضوء، کہ جیسے سورج جو ہے وہ اپنی روشنی سے چاند کو وہ کرتا ہے، منور کرتا ہے، روشنی دیتا ہے. وَلَهَا أَفْضَلْ مِمَّا تُفِيدُ، اور اس کے لیے یہ چیز زیادہ اچھی ہے کہ وہ آگے فائدہ پہنچا رہا ہے. وَكَالنَّارِ الَّتِي تُحْمَى الْحَدِيدَ، اور جو آگ ہے وہ تحمہ ہوتا ہے یعنی ہیٹ اپ کرتی ہے، جلاتی ہے، اس کو حرارت دیتی ہے لوہے کو. تو ظاہرہ جب ہم نے لوہے سے کوئی بھی چیز بنانی ہوتی ہے تو اس کو جب ہم گرم کرتے ہیں آگ سے تو پھر اس کی کوئی اور ڈفرینٹ شیپ بنتی ہے. تو یعنی آگ کس کو ہیلپ کر رہی ہے، اب لوہے کو ہیلپ کر رہی ہے کہ وہ جو بھی اس سے بنانا چاہ رہے ہیں لوگ پھر وہ بنائیں. وَلَهَا مِنَ الْحَمَى أَكْثَرُ مِمَّا تُفِيدُ، اور اس کے لیے کیا ہے کہ وہ جتنا زیادہ گرم ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے جو لوہے کے حوالے سے. تو یعنی اس میں وہ مین یہی پوائنٹ سکھانا چاہ رہے ہیں کہ واعظ خود سیکھے اور پھر آگے سکھائے. تو یہ ہمارے ہو گئے 5 فوائد التدبر جو یہاں ختم ہو گئے. اب اس کے بعد ہمارے پاس نیکسٹ ٹاپک سٹارٹ ہو رہا ہے مفاتیح التدبر العشرہ، جو کیز ہیں، چابیاں ہیں تدبر کی، وہ 10 کیز ہیں اور اس کے حوالے سے پھر یہ آگے شروع ہوگا ٹاپک. تو یہاں تک لیسن رکھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.